ہمارے ہاتھ ہمارے الست بربکم الست بربکم جڏهن کن پيو کالو بلا کل بسی تڏهن تت چيو تہیں ویل کيوم وچن ويڙي جنسي منهنجي دھرتي جو کو بھی گناہگار نہ بخشيو ويندو کو بھی رهزن کو بھی غاصب غدار نہ بخشيو ويندو روپ رهبر جو وٺي نہ سگندو کوئی رهزن ہانے بیدار تھوا سرزمین سندھ جو وطن ہانے بیدار تھوا سرزمین سندھ جو وطن قابل احترام مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچستان جا قوم پرست اگوانو پختون قوم پرست اگوانو پی ڈی ایم کی قیادت لاڑکانے عوامی اتحاد جا سربراہ محترم ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب اسٹیج تے بیٹھل معزز مہمانوں صحافیوں سرزمین سندھ جا غیرت مند فرزندو السلام علیکم جی اے سندھ جی اے سائیں جی ایم سید 7 سال اگ ہن اسٹیڈیم میں سندھ جے عالم دھرتی جے ہلالی فرزن اسان جے بھا ڈاکٹر خالد محمود صاحب جے شہادت جے ڈینہں جے کلے کاندھی تھوس اج 7 سال گزری ویا ہن سندھ جو بچو سندھ جو ہک وارث مولانا صاحب معاف کریں میں سندھی میں اس وجہ سے تقریر کر رہا ہوں کہ اس بدبخت فیڈریشن میں مظلوم اقواموں کی زبانوں کو قومی زبانوں کا درجہ نہیں ہے یہ وہی اسٹیڈیم ہے جہاں ہم 7 سال پہلے اپنے ایک عظیم فرزند سندھ شہید خالد محمود سومرو کی ڈیڈ باڈی یہاں لے کے آئے تھے اور جنازے نماز تھی آج 7 سال گزر گئے ہیں میرے سامنے 3 قبرستان ہیں اور تینوں قبرستان انصاف کے لیے آج بھی پاکستان میں مظلوم حیثیت میں کھڑے ہیں میرے سیدھے ہاتھ پہ وہ جو مسجد کے منبروں پر سندھ کو یاد کرتے تھے وہ ایک ایسا سیاسی رہنما جو ہر وقت سرزمین سندھ کے اندر ظلم اور بربریت کو چیلنج کرتے تھے وہ سنت محمد سے لے کر وہ سنت مولانا سندھی مولانا عبدالکریم بیروارو اور سندھ کے وہ ایماندار سیاسی کارکن جو مسجد کے ممبر سے لے کر کالا باغ ڈیم کی شریعت کانفرنس سے لے کر وہ کہتے تھے کہ سندھ کا پانی اور دریا سندھ کا ہے سندھ کا تیل اور گیس سندھ کا ہے وہ پارلیمنٹ سے لے کر مسجد سے لے کر روڈوں تک وہ سرزمین سندھ کی آواز تھی آج وہ میرے سامنے میرے سیدھے ہاتھ پہ وہ قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں عدالتیں خاموش ہیں پارلیمنٹ خاموش ہے خالد محمود سومرو کی شہادت کا ہمیں انصاف نہیں ملا یہ تو خراج پیش کر رہا ہوں جناب راشد محمود سومرو کو ناصر محمود سومرو کو ان کے فرزندوں کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو اور ہم قوم پرستوں کو کہ ہر وقت اس کے خون کو یاد کرتے ہیں مگر انصاف نہیں وجہ کیا ہے کہ انصاف نہیں ہے سندھ کے فرزندوں کو انصاف نہیں ہے میرے سامنے بھٹو اور بے نظیر کی قبریں ہیں مرتضیٰ اور شاہنواز کی قبریں ہیں ملک کے چیف جسٹس نسیم حسین شاہ نے کہا تھا کہ بھٹو کا قتل عدالتی قتل ہے مگر نسیم حسین شاہ کو پھائی کا پھندا نہیں ملا پھندا بھٹو کو ملا تھا غری خدا بخش میں وہ مظلوم اور لاوارث جس کا وارث بدبخت ہے اس کا نام آصف زردہ جس کا بدبخت وارث بے نظیر کا بیٹا ہے
جس کے لاش کا کوئی وارث نہیں، اس کا نام بلاول زردہ ہے۔ میرے سامنے ایک فرزندان سندھ جناب سائیں جی ایم سعید کا پیروکار بشیر خان قریشی کا قبرستان ہے، شہید مقصود خان کا قبرستان ہے، ایک معصوم بچے سلیمان ودھو کا قبرستان ہے جو انصاف کے لیے پکار ہے۔ ہمیں ملک کے ریاست کے اندر انصاف کریں۔ یہ ظلم اور بربریت کا ننگا راج ہے کہ 40 کی قرارداد کے مطابق پاکستان بنا تھا، 40 کی قرارداد جس میں قومیں خود مختار تھی۔ یہ کثیر القومی ریاست ہے جہاں قومیں رہتی ہیں۔ ہم پاکستان کے اندر تھرڈ کلاس سٹیزن ہیں۔ ہمارے سیاسی اختیار، ہمارے وسائل، ہمارے ترقی پہ قبضہ۔ ہم پاکستان میں بھوکے اور پسماندہ ہیں۔ ہم ایک دریا کے مالک ہیں، 70 سال سے پنجاب کا غیر قانونی ہمارے دریا پہ قبضہ ہے، ریاست پہ غیر قانونی قبضہ ہے۔ 23 مارچ کو ہمیں ٹینکوں اور میزائل دکھاتے ہیں، مینار پاکستان دکھاتے ہیں، 40 کی قرارداد کی وہ دستاویز نہیں دکھاتے۔ اس ملک کے اندر اسلام کو خطرہ نہیں، اسلام کے تحفظ خدا اور آسمان والا کرتا ہے۔ اس ملک کے اندر سندھی اور بلوچ اقلیت میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ پنجاب کا ننگا راج ہے، اور یہ پہلا تضاد ہے کہ یہ ریاست کثیر القوم ریاست ہے، کثیر القومی ریاست پہ پنجاب کا غلبہ ہے، پارلیمنٹ پنجاب کا غلبہ۔ کوئی روکے اور پوچھے کہ 91 کے واٹر کارڈ کی کیا پوزیشن ہے؟ اب بھی پنجاب غیر قانونی طور پر پانی پی رہا ہے، اور لاکھوں ایکڑ زمین پاکستان بننے کے بعد پنجاب کی آباد ہوئی ہے اور سندھ برباد ہوا۔ لوگ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہماری لاکھوں ایکڑ زمینوں پہ بحریہ ٹاؤن اور لینڈ گریبروں کا DHA کا قبضہ ہے۔ ہمیں ملک کے اندر اقلیت میں تبدیل کر کے مسارا جا رہا ہے، ہماری حق حاکمیت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور غیر ملکی اور باہر کے آئے ہوئے لوگ ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پختونوں کی اسمبلی کی یہ حالت نہیں ہے، پنجابیوں کی اسمبلی کی یہ حالت نہیں ہے۔ یہ سندھ اسمبلی ہے جہاں باہر کے لوگ نمائندے، اور آصف زرداری پچھلے 14 سال سے سندھ کو برباد کر رہے ہیں۔ نیب تو بلیک میلنگ کا ادارہ ہے، نیب تو بلیک میلنگ کا ادارہ ہے۔ انصاف ہوتا تو زرداری مافیا جیل میں ہوتی۔ یہ بدبخت عمران جو تعلیم محمد کا انکاری، جمہوریت کا انکاری، قوموں کے وجود کا انکاری، آئین اور قانون کا انکاری، اس کا سہولتکار کا نام آصف زرداری۔ آج الحمدللہ اگر PDM ہے جمہوریت کی بحالی کی بات کر رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ MRD جیسا حال PDM کا نہیں ہوگا، میثاق جمہوریت کا حال PDM کا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی تو غلامی کے کچھ زنجیر ہم پہ کم گرے، ہم کچھ بچ سکیں گے۔ اور قدرت نے یہ موقع اور تاریخ نے یہ اعزاز اگر مولانا فضل الرحمان کو دیا ہے تو دارالعلوم دیوبند انگریز سامراج کے خلاف برصغیر کے اندر ایک طاقتور فکر تھا۔ تو آج یہ ذمہ مصلحت اور اقتداری تعاون، وہ فارمولہ جو جنرل بیگ کا تھا وہ PDM کی قیادت قبول نہیں کرے گی، وہ فارمولہ جو باجوہ ڈاکٹرائن ہے اس کے سامنے PDM حق کا علم بلند کرے گی۔ ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ ہم قوم ہے پاکستان کے اندر،
پختون قوم ہے، بلوچ قوم ہے، پنجابی قوم ہے، ہم اپنے نام، ہم اپنے وسائل، ہم اپنی دولت، ہم اپنی زندگی اپنی دھرتی پہ خوش گزارنا چاہتے ہیں۔ آج کیا ہے کہ پاکستان میں تیل، گیس اور کوئلے کے وارث ہیں سندھ کے لوگ۔ آج پاکستان کے اندر بندروں کے وارث ہیں سندھ کے لوگ۔ آج پاکستان کے اندر توانائی اور خزانے کے وارث ہیں سندھ کے لوگ، مگر روٹی نہ ہونے کی وجہ سے تھر سے لے کر کشمور تک ہر طرف خودکشیاں ہیں، ننگا راج ہے بھوک اور افلاس کا۔ اور اگر ہم حق کی بات کرتے ہیں، میں جس کی ساری زندگی شہید ڈاکٹر خالد محمود سومرو سے لے کر ناصر محمود اور راشد محمود تک میں پرامن سیاسی کارکن ہوں، مجھے پاکستان میں دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا ہے، میرے ساتھیوں پہ بغاوت کے مقدمے ہیں، اور اگر کوئی بچہ زرعی یونیورسٹی سے لے کر سندھ یونیورسٹی تک علم اٹھاتا ہے تو اس کی جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں اور اسے مار دیا جاتا ہے، اس کی لاش پھینک دی جاتی ہے، اس میں بغاوت کے مقدمے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ حق کی بات نہ کرو، کس کی بات کریں؟ زرداری کی بربریت پہ سجدہ دیں یا عمران خان کی وحشت کے آگے اپنا سر جھکائیں؟ یہ سر سندھ کے وجود اور سندھ کے مستقبل کی بہتری کے لیے جھکے گا، سالوں کے آگے نہیں۔ ہم یہ امید کریں گے کہ بہتری ہوگی، ہم یہ امید کریں گے کہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو، شہید بشیر خان قریشی